مطلب یہ کہ اس وقت تک حکومت وہ تھی ہی نہیں. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، تو شرط نہیں ہوئی نا. یہ خلیفہ تو لفظ دوسری معنی میں استعمال ہو رہا ہے. خلیفہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم کیا کہتے ہیں، انت خلیفۃ نہیں فی اہلی و مالی، اے اللہ تو ہمارا خلیفہ ہے میرے اہل اور مال میں، یعنی میرے اہل اور مال کی حفاظت اب تیرے ذمہ ہے. تو خلیفہ جو ہے اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا خلیفہ ہے. تو خلیفہ کے بہت سے معنی ہیں. نہیں لیکن وہ تو بطور رائے تھوڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا جب موسیٰ جب طور پہ جا رہے تھے تو تھوڑے عرصے کے لیے ایک خلیفہ بھی چھوڑ گیا اپنا ہارون کو، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کیا کوئی بھی نظام یا کوئی بھی خلیفہ بھی چھوڑ گئے نہیں اپنے پیچھے پوری امت کو خالی چھوڑ گئے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو حضور اپنے بعد اپنی امت کے لیے کیا کسی بھی شخص کو چھوڑ کے نہیں؟ شخص تو سارے موجود تھے، خلیفہ و خلیفت کے لیے نامزد نہیں کیا کسی کو نامزد کر کے لیے. تو سر جو حدیث ہے کہ من کنتو مولا من فاضل فاضل المولا، اس حدیث سے ہم کیا مطلب؟ اس حدیث کو ہم مانتے ہیں کہ جو مطلب کیا ہے؟ جو میرا دوست اور ولی ہے وہ علی کا بھی دوست ہے، اس میں کیا ہے، وہ ابو بکر کا بھی دوست ہے، وہ سب کا دوست ہے، سب صحابہ کے سب دوست آپس میں تھے. یہ ہمارے دوست اصل میں پوری حدیث بیان نہیں کر سکے. من کنتو مولا فاضل علی مولا پوری حدیث نہیں ہے. اس سے پہلے ایک جملہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، کیا میں تمہاری جانوں سے پر حق نہیں رکھتا؟ تمام اولا نہیں ہوں. تمام صحابہ نے کہا بے شک آپ ہماری جانوں کے اولا ہیں. آیت قرآن بھی قرآن کی آیت بھی. خیر اس کے بعد یہ حدیث ہے. پہلا جملہ مولا کے معنی جو بعد میں استعمال ہو رہے ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کس معنوں میں مولا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جانوں پر آپ کے یہ ہے وہ نہیں. رسول اللہ کا پہلا جملہ یہ ہے اس حدیث کے فوراً ہے. مولا بمعنی اولا فرمایا، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول خدا نے پہلے اقرار لیا ہے مسلمانوں سے کہ کیا میں تم سے زیادہ فوقیت، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نبی مومنین کی جانب پر اولا ہے. حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور حضرت ابو بکر کو نامزد کرنا چاہتے تھے. نہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کاغذ جو مانگ رہے تھے وہ چاہتے تھے حضرت ابو بکر کے لیے. اچھا میں ایک ابھی ہم شخصیات کی بحث میں نہیں ہونے سے، لیکن ایک سوال ہے یہ کہ ابھی تک ہماری بات ہوئی کہ رسول خدا نے اپنے بعد کسی کو نومنیٹ نہیں کیا اور یہی جمہور کی رائے، لیکن صرف ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ مالی میں نومنیٹ بھی کیا، اپنے مرد وفات نے اس کو امام بنایا. لیکن نماز نہیں پڑھی امامت تو نہیں کی، امامت تو نہیں کی تھی. ایک نماز کی بات آپ کر رہے ہیں، ورنہ تو کئی دن آپ نے نماز پڑھائی ہے. اس کے بعد مطلب اس کے بعد جب ذرا تھوڑا سا آپ کی تکلیف کے اندر جو ہے کمی آئی ہے تب آپ باہر آئے ہیں اور 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آئے، حضرت عباس حضرت علی، اور باہر آئے. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو فرمایا نہیں تم اپنی جگہ پر رہو. حضرت ابو بکر کے ساتھ جا کر بیٹھ کر زمین پر اب امامت حضور نے کی ہے، اور حضور کے مقتدی تھے ابو بکر، اور ابو بکر کے مقتدی تھے سارے کے سارے دوسری پر جو پیچھے تھے. لیکن یہ ایک نماز کئی دن تک نماز نے جو پڑھائی ہے تو ابو بکر نے پڑھائی تھی. اور حضور نے پیچھے پڑھی نماز نہیں، حضور تو بیمار تھے نا، نہیں پیچھے پڑھ نہیں سکتے نا نماز کسی کے. ہاں تو ظاہر بات ہے کہ حضور اگر نماز پڑھ سکتے تو وہ امامت بھی کرے. اچھا یعنی نماز حضرت ابو بکر کو، اور یہ روایت بہت مشہور ہے، وہی آپ کے لیے اس میں میرے خیال میں سب کو معلوم ہے. آپ کے دلیل کے مطابق امامت نماز کی دلیل ہے نامینیشن. ٹھیک ہے، جب حضرت عمر کا قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو انہوں نے شورا کے ساتھ نماز کے لیے حضرت مسیب کو آپ کے گئے تھے وہ نامزد کیا تھا، لیکن شورا میں حضرت مسیب نہیں تھے. اگر نماز امامت شرط ہے نامینیشن تو پھر یہ کیا نہیں؟ دیکھیے میں نے شرط کہا ہے، آپ بات کو بہت قریبی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں نے شرط کب کہا؟ میں کہتا ہوں کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے یہاں امامت اور سیادت 2 علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. جو خلیفہ ہوگا وہ نماز پڑھائے گا، جو گورنر نے کہیں کہا ہے وہ وہیں پر نماز وہ پڑھائے گا. تو اس اعتبار سے ایک اشارہ ملتا ہے. ورنہ حضرت علی کہہ سکتے تھے کہ یہ نماز پڑھاؤ جاؤ. ابو بکر کو اگر کیا ہے تو ایک درجے میں یہ ایک اشارہ ہے نامینیشن کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی اسی طرح سے جب حملہ ہوا تھا تو کسی ایک فرد کو نام کی بحث میں نہیں ہوتے، ایک کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا. کیونکہ نماز کے اندر ہی ان پر حملہ ہوا ہے. نہیں، اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں. اس
کے بعد کی بات کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے بھی ایک شخص کو مقرر کیا تھا لوگوں کی نماز کی امامت کے لیے، لیکن وہ خود رکن شورا نہیں ہے، نہ ان کو خلافت ملی. اچھا بہرحال میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر رسول خدا نے اپنے بعد کسی کو نومنیٹ نہیں کیا تو صرف ایک سوال جو باٹم لائن ہے ہماری ساری گفتگو کا، وہ یہ کہ دیگر انبیاء ما سبق، یعنی یہ 40 دن کے لیے جب وہ کوہ طور پہ گئے تو بھی اپنے پیچھے جیسا کہ آپ نے بتایا حضرت فاروق کو چھوڑ کے گئے، نومنیٹ کر کے گئے. رسول خدا نے ایک ایسے مرد کو جس سے دین کے نفاذ کا تعلق ہے، یعنی اصلا ہماری سارا گفتگو بے معنی ہو جاتی ہے، یعنی جس چیز جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے اسے لوگوں کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 2 سال یا 30 سال یعنی 4 خلفاء اور یا امام حسن کا دور منا، اس کے بعد یہ امت ملوکیت آ گئی ہے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو دین کا نفاذ تھا، سب سے اہم چیز یعنی بیت الخلاء میں جانے کے احکامات تو ملتے ہیں دین میں کہ استنجا کیسے کرنا ہے، لیکن یہ حکم نہیں ملتا ہے کہ خلیفہ وقت کیسے مقرر ہوگا. یہ بات اچھمبے میں ڈال. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ہارون کی خلافت کا جو آپ تذکرہ کرتے ہیں، اس بازی میں حضور نے بھی کچھ دیر کے لیے خلیفہ مقرر کیا حضرت علی. جب آپ جا رہے تھے غزوہ تبوک میں تو حضرت علی کو چھوڑا پیچھے، اور وہ کہنے بھی لگے کہ آپ مجھے عورتوں کے ساتھ یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ وہی تعلق جو ہے پسند نہیں کرتے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا ہے. لیکن یہ ایبسنس کے اندر آج کے طور پر ایک وہ چیز جو نومنیشن کی کے لیے ایک موقع پر عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ رہے ہیں پیچھے، یعنی خود رسول خدا کا طریقہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جاتے تھے تو کسی کو مقرر کر کے جاتے. یہ بس سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اس کا پازیٹو ایسپیکٹ یہ ہے کہ رسول خدا یہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے تھے کہ میری امت اب اس درجے منظم ہے کہ وہ اپنے مشورے سے بھی صحیح فیصلہ کرے گی. کہاں کر پائی سر؟ 30 سال کے بعد تو نہیں کر پائی نا. 20 سال کے بعد تو 1200 1400 سال ہو گئے. ہاں لیکن یہ لانگ ٹرم تو نہیں ہے نا. دوسری یہ کہ رسالت مواب کو اپنی امت پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور بھروسہ تھا، ظاہر ہے کہ ٹرینڈ کیے ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کوئی گھر رسالہ رسول کے بعد ایسا نہیں تھا جو ارتداد میں مبتلا نہ ہو گیا، جو ارتداد میں کا شکار نہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کس کتاب کی ہے؟ یہ آپ کے کہتے ہیں کتاب فتن میں کسی بھی اس میں پڑھی تھی، بخاری سے لے کر مسلم، سیاست اور غیر سیاست تک. کتاب فتن جہاں پر بھی یہ لوگ مرتے تو ہوئے، تو بہت بڑی تعداد میں عرب کا کوئی قبیلہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جو ارتداد نہ ہوا. جی کتاب فتن جو میں نے پڑھی ہے مشکات کی بھی اور بخاری کی بھی، میرے سامنے حدیث نہیں آئی کہ کوئی گھر نہیں رہا اس کا. اچھا خیر یہ ضرور ہے کہ بڑی اکثریت جو تھی وہ مرتد ہوئی. صحیح ہے، بس صحیح ہے. ہم اس میں نہیں الجھیں گے کہ وہ اسلام صرف حجاز کے چند شہروں تک محدود رہ گیا تھا. ایسی صورت تو پھر یہ کیسے لوگوں کو اوپر چھوڑا گیا؟ رسالت مواب کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنا، اگر بگاڑ پیدا ہو گیا تو وہ پچھلا نبی آگے صحیح کر دے گا. امت جمع ہو گئی حضرت ابوبکر پر. ہاں لیکن یہ محض 30 سال کا عرصہ ہے، محض 30 سال کا. گارنٹی اس کو ہمیشہ کے لیے کب کہاں دی گئی تھی؟ ہاں تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں 30 سال جو رہی ہے آپ خلافت کے مسئلے کو اسی کے حوالے سے سمجھیں گے نا. خلافت راستہ خلاف ہوا، اس کے بعد تو حضور نے کہہ دیا کہ ملک نہیں، وہ تو خبر تھی نا کہ ملوکیت آ جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی چیز لوگوں پر چھوڑی گئی تو یہ نتیجہ نکلا تھا. نہیں تو اگر رسول خدا کی طرف سے بالکل غلط آپ تعبیر کر رہے ہیں تاریخ کی. بات کیا ہے، حضور کے تربیت دادا صحابہ ختم ہو گئے، اب سارے نو مسلموں کا دور ہے. اس میں جو ہے زوال اتنا آ چکا ہے کہ اب وہ اسلامی حمیت اور دین کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا جو کہ صحابہ کرام کا تھا، لہذا وہ زوال شروع ہو گیا. وہ زوال ہر ایک بار سے ہوا ہے. 2 باتیں کروں. جو خزانے کا معاملہ تھا اس کے اندر بھی اس کو اپنی ذاتی ملکیت بنا کر لوگوں نے استعمال کیا اور جو شاخ درج کیا، جبکہ وہ چاروں جو تھے وہ فقیری کے اندر انہوں نے خلافت کی. تو یہ تو سارا ایک زوال آیا ہے بحیثیت مجموعی. یہ صرف اس خلافت کے مسئلے سے تو ظاہری بات ہے صحابہ نے تو سر ایک دن ختم ہونا ہی تھا نا. جب رسول خدا دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ بھی تو ایک دن سب نے ہی انتقال کرنا تھا. رسول خدا کے علم میں تھا کہ یہ صحابہ ہمیشہ موجود نہیں رہیں گے. تو ایک ایسی چیز لوگوں پہ چھوڑ کے چلے گئے کہ معلوم تھا
کہ ایک دن میرے تربیت یافتہ جس کو آپ مقرر کر دیتے اسے بھی تو مرنا تھا پھر. ہاں لیکن ایک نظام نہیں کر جاتے نا, ایک سسٹم ہے نا کہ وہ اپنے بعد کسی کو مقرر کرتے. نظام تو یہ موجود ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا سر کہ اس نے اپنے بعد کسی کو مقرر کر کے جانا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دو آپشن ہے نا سر, ایک لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے, ایک یہ کہ جو خود اہل ہے وہ کسی کا انتخاب کر کے جائے. دونوں میں سے کس چیز کو پسند کیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے بھی کیا نا, کہاں لوگوں پہ چھوڑا. اگر رسول خدا حضرت عمر نے 6 کی باڈی بنائی. ہاں میں ایک اور عرض کروں گا کہ ایک دوسرا سوال تھوڑا سا کریٹیکل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جب رسول خدا نے لوگوں کے اوپر چھوڑا اور خود کسی کو بھی منتخب نہیں کیا, تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کیسے حضرت عمر کو نومینیٹ کیا اپنے پاس اور لوگوں پہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ جو چیز بنا نہ کی جائے وہ مباح ہو. نہیں مباح نہیں, رسول خدا کا ایک طریقہ ہے ہمارے سامنے کہ رسول خدا کی سنت ہے کہ کسی کو نومینیٹ نہیں کیا ہے, تو رسول خدا کی سنت کے آگے کوئی مباح نہیں آئے گا. اور کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں ہوگا کہ رسول خدا نے ایک چیز جو لوگوں کے اوپر چھوڑ دی ہے اور سنتیں تقریری جی میں آگے یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیے گفتگو دیکھیے یہاں پر جو گفتگو میرا خیال مطلب میں بستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جیتنے اور ہارنے کے لیے گفتگو نہیں, سیکھنے کے لیے آپ سے سیکھنے کے لیے گفتگو. ڈاکٹر صاحب کا علم کسی تعلق کا محتاج نہیں, ان ایشوز پر جتنا آپ نے مطالعہ کیا ہوا اتنا میں نے نہیں کیا. یہ اور اہم ہے بھی نہیں, ایک چیز دراصل باتیں نہیں ہوئی. آیا ہمیں اس خلافت کے نظام کو قائم کرنا ہمارے لیے لازم ہے یا نہیں؟ اصلاً اسی لیے سر اور اسی لیے صرف آپ کو بلایا. اگر وہ لازم ہے تو کیسے ہوگا؟ یہی تو سوال ہے. میں نے اس میں اپنی رائے دے دی, اب آپ کو قبول نہیں تو دے گا مالیہ جواب کے اوپر اللہ کا فیصلہ. کیا میں تو جواب دے دیا آپ کو. اس جدید نظام جو ہے الیکشن کا وہ اختیار کرنا ہوگا, اور اس کے اندر جو ہے البتہ یہ کہ کون ووٹ دے, کتنی عمر کا آدمی دے, یہ اب آپ بھی مشورے سے طے کریں گے, اور وہی جو ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ میں نے میرا مطالعہ یہ ہے میری سوچ آپ سے صرف ہم طالب علمانہ سوال کریں نہیں برا نہیں ماننا سر, یہ میں انداز. چلیے وہ شدت ہو گئی. میں وڈرا کرتا ہوں, میں کوئی سوال نہیں بات یہ ہے بریفنگ صحیح نہیں ہو پائی. بات یہ ہے کہ ہم 8-10 افراد ہیں جو آپ سے متاثر ہیں, اور ہم نے آپ کو پڑھا, مطلب آپ کی کتابیں پڑھی, آپ کے 2-3 درس بھی اٹینڈ کیے. میں عرض کر دی تھی تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے 1-2 بحثیں کی اس سلسلے میں کہ بھائی خلافت کا یہ سسٹم ہے. انہوں نے ہم سے بھی بحث کی. جب یہ ہم پہ غالب آ گیا تو ہم نے آپ کو کہا کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کسی ایسے حساب سے ملائیے کہ جو ہم مطمئن ہو سکیں. تو بیسیکلی یہ مقصد ہے نہیں بھائی, یہ آج ہمیں تو انہوں نے جو پہلے ہی قدم پر آپ کو LBW کر دیا تھا. یہ تو ہم نے کیسے قائم کرنی ہے؟ کیا آسمان سے اترے گا, یا کوئی نبی آئے گا, یا ہم نے کر دیا قائم؟ اس کرنے کے لیے میتھڈالوجی کہاں سے لیں گے؟ اس میں رسول سے, اس کے حوالے سے, اس کے بعد جو نظام اس کا بنے گا اس کے اصول لیں گے راستہ سے, اور اس کے لیے جو سارا انسٹیٹیوشنز کا معاملہ ہے وہ ہمیں جدید زمانے سے لینا پڑے گا. کیا سنگل ایک جو ہم الجھے ہوئے ہیں اور ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں نا, اس کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اندر سے. کیا دین کے معاملے میں کسی شخص کی رسالت آپ کو ہٹا دی, ان کو درختیار تھا, لیکن دین کے معاملے میں پھر بھی گزرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیا دین کے معاملے میں کسی شخص کو دماغ سوزی کی اجازت دی ہے؟ دین کے معاملے میں دماغ سوزی, جی دماغ سوزی سے مراد یہ اشتہاد کی, یا آپ کے میں دماغ سوزیاں کہتا ہوں اشتہاد کو بھی اور آپ کے خطرے بازی کو بھی, اور جو بھی چیز ہے اشتہاد کے تو حضور نے حکم دیا. معاذ بن جبل کی حدیث, ٹھیک ہے. معاذ بن جبل کی حدیث کے بارے میں عرض یہ ہے, ابن حزم ظاہری اور امام بخاری نے دونوں نے ضعیف قرار دیا علیہ کام.
بس وہ تو جو ایک دوسرے کے مخالف ہے وہ اس حدیثوں کے اندر نکال لیتے ہیں. تمام کے نزدیک مجمع علیہ حدیث ہے. ایسا اشتہار سے اس وقت ہوتا ہے نا جب قرآن میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو بات دین پھر اس وقت کے جو حکم ہے وہ لیکن جب قرآن میں موجود ہے آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر تھوڑی اشتہاری ہے اس کا. جب حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا ہے تو ان سے پوچھا ہے کہ وہاں معاملات پیش ہوں گے تو کیسے طے کرو گے. انہوں نے کہا پہلے تو قرآن دیکھوں. آف کورس پھر فرمایا آپ نے کہ اگر قرآن میں نہ پاؤ تو پھر میں آپ کی سنت کو دیکھوں. میری سنت میں کچھ نہ پاؤ ثم اجتہد پھر میں اشتہاد کروں گا. تو آپ نے شاباش کی تھپکی دی. یہ خلافت کے معاملے میں تو آلریڈی ایک آپ کا سسٹم موجود ہے نا. اس کا خلافت کے ہم بات خلافت ہی کر رہے ہیں تو خلافت کے معاملے میں کیا قرآن اور حدیث خاموش ہے یا حضور کا ایٹیٹیوڈ خاموش ہے؟ وہ انتخاب کے طریقے پر خاموش ہے قرآن. وہ اصل میں بات بڑی تیزی سے نکل گئی آگے اور اس میں غلطی میری. ہم بات کر رہے تھے بھائی نے جو حدیث پڑھی تھی من کنت مولا فاضل، میں نے اس سے پہلے کا جملہ عرض کیا تھا. اس پہ آپ سے بولنے کے بجائے کہیں اور بات نکل گئی. تو مولا کا لفظ جو آپ دوست کہہ رہے ہیں پہلا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ کن معنوں میں مولا استعمال ہو رہا ہے. پہلا جملہ یہ پہلا جملہ کیا ہے؟ کیا میں تمہاری زندگیوں پر تم سے مولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک. رسول بے شک. اس کے بعد یہ حدیث آئی ہے. یعنی نیکسٹ اب یہ جملہ جو ہے نا من کنت مولا فاضل مولا ہے اس میں کوئی گیپ نہیں دونوں سوائے صحابہ کے ڈائلاگ. دیکھیے مولا کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں وہاں شدہ غلام کے لیے دیا، ٹھیک ہے بالکل دوست کے لیے دیا، مددگار کے لیے دیا. یہاں حضور نے اپنے دوست کی حیثیت سے نام لیا ہے، اپنے قریبی محبوب کی حیثیت سے نام لیا ہے. اچھا اور یہ معاملہ پہلا جملہ جو اپنی رسالت میں آپ کا تھا کیا میں تمہاری زندگیوں پر تم سے مولا نہیں، کیا دوست آپ سے اس کے عربی کا بدل مجھے سنا سکتے ہیں؟ اچھا جناب سوری. چلو اچھا یہ حدیث غدیر خم میں حجۃ الوداع کے بعد میں بیچ ہوئی ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان. خم ایک مقام تھا جہاں سے قافلے اپنے اپنے ملک کو اپنے علاقے چلے جاتے تھے. وہاں پر اگر حضرت علی کی دوستی کا ہی اعلان کرنا تھا تو اتنا بڑی چیز کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ صحابہ کو روکا اصل ظہر کے وقت اور عربی اس لیے کہ حضرت علی سے بعض صحابہ کا جھگڑا ہوا تھا اور اس پر حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا. وہ جھگڑا جو تھا یمن کی غنیمت پر تھا. ٹھیک ہے نہیں میں بتا رہا ہوں وہ تمام صحابہ جن سے یہ منسوخ کر دی گئی ہے اس حدیث کو یہ واقعہ وہ سب مدینے آئے تھے، مکہ نہیں آئے تھے رسول اللہ کے پاس. اور رسول اللہ کے پاس صرف حضرت علی گئے ہیں. جھگڑا ہوا ہے سر نہیں کہ ایک لونڈی استعمال کر لی غنیمت میں سے حضرت علی نے، تو اس کا شکایت رسول اللہ کو پہنچانا تھا. وہ جن کو پہنچانا تھا نا جن کے بارے میں اس روایت میں وہ ذکر ہے وہ سب مدینے آئے تھے جبکہ رسول اللہ حجۃ الوداع میں مکہ میں تھے اور مکہ سے واپسی میں یہ حدیث ہے. اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں بنتا اس کا. اس لیے میں ذرا ایک ذاتی سوال آپ سے کر رہا ہوں. آپ پہلے تشیعوں میں سے جی نہیں آپ سارا کیس تو ان کمپلیٹ کر رہے ہیں. سر جو سوال اصل میں ان لوگوں کی جب اہل تشیع سے گفتگو ہوتی ہے پھر یہ لاجواب ہو جاتے ہیں اور تلخ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لاجواب کر دیتے ہیں. اسی لیے جو نا آپ کو اسی کے بعد لاجواب ہو رہا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. میں نے ان چیزوں کے اندر اتنی ڈیٹیل میں جا کر مطالعہ نہیں کیا، نہ میں مناظر ہوں. میں نے دین پر غور کیا ہے، سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیا ہے. مجھے جو نظام وہاں نظر آیا ہے اور جس دور سے وہ قائم ہوا ہے میری ساری دلچسپی اس کے ساتھ. بالکل میں ایک چھوٹی کا جو واقعہ ہمارے نا یہ مجھے سمجھاؤ سنی کتابوں میں انصاری مجھے اور کوئی بہتر لفظ نہیں ملا ہے کیونکہ سنی کتابوں میں بہت کم ملا ہے اور مجھے بڑا اس بارے میں بڑا ابہام رہتا ہے کہ یہ واقعہ کس نوعیت کا تھا اور ہماری ہسٹری میں اس کو سپریس کیوں کیا گیا. اس لیے یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا نا تو 65 مفسرین نے آپ کے لیے لکھا ہے ایک خاص آیت کی ذیل میں سورہ معاہدہ کی 67ویں آیت کی ذیل میں یہ آپ کے لیے لکھا ہے اور سورہ معاہدہ کی تیسری الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کی ذیل میں 65 مفسرین نے اس واقعے کو لکھا. اور 67 کی آیت کون سی ہے؟ اے رسول پہنچا دو بلغ. وہ اس ضمن میں ان دونوں آیتوں کے ضمن میں یہ واقعہ ترتیب سے بیان ہے اور مورخین تو بے انتہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضور کو کہ حضرت علی کا اعلان کر دیں. نہیں ہاں بلغ ما انزل الیک من ربک، جی جو تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو. ٹھیک ہے
اب ظاہر ہے کہ جبرائیل نہ کسی اور سے ملے نہ وہ تو رسول اللہ سے ملے. اب مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے اس آیت کے بعد کیا عمل اختیار کیا. جو عمل اختیار کیا میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کہتے ہیں وہی نازل ہوا. دیکھیے یہ تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ یہ آیت کس 65 آپ دیکھیں فخر الدین رازی سے لے کر 65 مفسرین نے, بڑی جید مفسرین ہیں, بہت جید مفسرین ہیں. اب تو خیر آپ کہیے تو قرآن میں بہرحال یعنی میں اگر لفظ استعمال کر دوں اگر وہ ہے تو آپ ہی جملہ کہ آپ تو قوال ہیں قرآن کے, جیسے آپ نے عرض کیا. اگر برا مانتے ہو تو میں معاف نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ نے تو 65 مفسرین جید نے آپ کے لیے ذکر کیا ہے اس آیت کی ذیل میں. یہ آیت غدیر خم پہ اتری, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ عمل ہوا. اس کے بعد پھر آپ کے کہتے ہیں علیوم اکملت لکم دینکم اتری. اس کے بعد 81ویں روز رسالت موت کا وصال ہو گیا. اس ٹائپ کا ذکر ہے. اس کا آپ کہتے ہیں کافی یعنی کافی زیادہ ذکر ہے. میں ان بھائی کا بات کر رہا ہوں. اس پہ تحقیق کرنے والے لوگوں کی یہ تحقیق بھی ہے کہ بہت سی چیزیں شیعوں نے داخل کی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا. یا تو کیا سیوطی کو تو کہتے ہیں لوگ کہ وہ مائل پہ تشیع ہے. ٹھیک ہے, مائل ٹھیک ہے. سر بات تھوڑی سی پیچھے کرنا ہوگی. آپ نے خود پہلے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا واقعہ کرتاس. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا واقعہ کرتاس. حضور نے ایک قلم اور زبان منگائی تھی کہ اپنے پیچھے ایک ایسی تحریر چھوڑ جاؤں کہ لوگ مطلب پیچھے جو ہے پاؤں میں شکار نہ ہوں. تو اس وقت جب وہ تحریر کر رہے تھے انہوں نے منگایا قلم اور زبان, تو حضرت عمر نے, کیونکہ میں نے صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں شاید پڑھا گیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں آپ کی اس بات کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے کتاب اللہ اور آپ کی سنت موجود ہے اور ہمیں آپ کی ضرورت نہیں, بلکہ آپ کے ساتھ حزیانی کہہ کرے کہ صحیح بخاری نے لفظ حزیانی لکھا ہے کہ حضور کو اس میں حزیانی کہہ کرتے, اور حضور پر بہت بھرم ہوئے اور وہاں سے سب لوگوں کو ہٹا دیا کہ سب چلے جاؤ. اور یہ آیت کی جو آیت ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پہلے اس روایت کے اندر جو سقم ہے وہ یہ ہے کہ حضور لکھنا پڑنا جانتی ہے. جب انہوں نے غلط بات پائی کہ میں ایسے تیرے چھوڑ جاؤں نہیں لکھوانے کی لکھوانے کا لفظ نہیں, تو اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہوئی کیوں صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ قرآن نہیں ہے. صحیح بخاری کو صحیح حدیث صحیح بخاری ہو قرآن وہ نہیں ہے, اس میں غلط ہو سکتا ہے. حدیثوں کے مدلس ہیں, ان کے اندر چیزیں شامل کی گئی ہیں سر, لیکن صحیح بخاری والا صحیح کا لفظ اسی لیے اس جگہ کہ ہر حدیث بالکل صحیح ہے. اہل حدیث بہت جلدی بولتے سمجھ نہیں آتا کیا. اہل حدیث علماء کے مطابق جو صحیح بخاری ہے اس کا نام صحیح صرف اس لیے ہے کہ اس کی ہر حدیث بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی حدیث حافظ ابن حجر جو سب سے بڑے مفسر ہیں صحیح بخاری کے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہے ضعیف روایات موجود. لیکن صحیح بخاری میں یہ 5 جگہ آئی ہے اور جو اس کے راوی ہیں وہ جو ہے جو آپ لوگوں نے گنتی کی ہوئی نا, یہ شیعوں کا ذہن آپ کے ساتھ جو ہے ہمارے گزارش پر صحیح بخاری آپ نے پڑھی ہے. ماحول کو جو ہے نا مناظرانہ نہ کریں, بلکہ گزارش ڈاکٹر صاحب کے سامنے. اصل میں ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, ہمارے کچھ دوست یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو شیعہ مناظر ہیں اکیڈمی گفتگو انہوں کے ان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بات آئی. نہیں سر, میں جو حاضر ہوا ہوں تو میں پچھلے پرانے مردے اکھیڑنے کے لیے نہیں حاضر ہوا. عمر گئے سب گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں, دل کا عمر ان کا خرد لہا ماں کا سبت مالے ماں کا سب تم, جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ان کے لیے ہے, تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. اصل مسئلہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں سیکولر نظام کے تحت رہنا ہے یا ہمیں کافرانہ مشرکانہ نظام کے تحت رہنا ہے. ڈیموکریسی کیا ہے, کفر ہے, شرک ہے. سوال تو یہ ہے, اس پر غور کیجیے. بالکل صحیح, پازیٹو بات تو یہ ہے. بالکل صحیح. سر اس کا ایک دوسرا روپ ہے اس بات کا کہ ہم پازیٹیو روپ استعمال کریں اور دیکھیں اس کو, لیکن آپ تو پرانے مردے اکھیڑ رہے ہیں. کسی نے کیا کہا تھا, کسی نے کیا وہ سب لوگ جو آخری حج میں تھے وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھے؟ کیوں انہوں نے مان لی حضرت ابوبکر کی روایت؟ اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی مقابلے مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب قرآن میں جو واقعے کے ذکر ہیں سارے ماضی کے ذکر ہیں. آپ قرآن میں جب قرآن اترا تو جو قرآن میں واقعات ہیں وہ سارے ماضی کے, مطلب موسیٰ کے دور کی بات ہے, نوح کے دور کی بات ہے, تو سارے ماضی کے دور کی بات کی گئی ہے نا قرآن میں بھی. لیکن سمجھانے کے لیے گاڑی چلاتے ہیں سر, تو جو بیک بھی ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. قرآن ان سب پر مہم ہے. قرآن ان کی غلطیاں بھی واضح کرتا ہے, جو صحیح باتیں وہ بھی بیان کرتا ہے. سر میں یہ گاڑی چلانے کے لیے بیک نوٹس ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں, ہم بہت زیادہ اس چیز سے ہیں کہ اگر دین نے کوئی طریقہ وضع کیا ہوا ہے خلیفہ کے چننے کا,
کہیں ہم یہ اختیار اپنے ہاتھوں میں لے کے شرک فی الحکم نہ کریں. اس لیے جو ہے نا ہم تواتر کے ساتھ سوال کر رہے ہیں نا چناؤ کا, اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ صرف اس خوف کے پیش نظر. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا کہ جیسے آپ کہتے ہیں وہ شورا کی آپ کی حدیث پڑھی تھی آپ نے, وہ سوری آیت پڑھی تھی آپ نے, ٹھیک ہے, اور پھر سقیہ بن سعد کا ایک پورا وہ سنایا تھا کہ سعد بن عبادہ کے اس میں گیا اور گئے, اور صرف یہاں سے 2 تھی, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, اور آپ کے ذہن سے شاید وہ نکل گیا ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. ٹھیک ہے, یہ 3 حضرات تھے. قریش کی مہاجرین کی ریپرزنٹیشن صرف یہ 3 حضرات کر رہے تھے. تو شورا والا تو مسئلہ ہو گیا, وہ شورا تو نہ ہوا نہیں. وہاں پہ جو حدیث پیش کی ہے کون سی؟ عبارت بن قریش. ہاں, عرب جو ہے 12 خلفاء والی حدیث ہے. نہیں 12 نہیں, قریش الائمۃ من قریش. تو نام قریش میں مہاجرین اس میں مطلب مہاجرین میں تو صرف 3 تھے, باقی مہاجرین کو تو پتہ نہیں چلا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے موجود تھے سب نے بیٹھ کی. سر بیعت تو معاویہ کی بھی کر لی گئی, بیعت تو معاویہ کی بھی کر لی گئی, نہیں, اور بیعت تو یزید کی بھی کر لی گئی. شاہ نے عبادت نہیں کی. سعد بن عبادہ نے تو حضرت ابو بکر صدیق کی بھی نہیں کی, انہوں نے تینوں کی, انہوں نے تو کسی کی بھی نہیں کی. پھر تو حضرت عمر کے دور میں حضرت ابو بکر ہی تو کہہ رہا ہوں, حضرت عمر کی بھی نہیں کی, بعد میں بھی کسی کی نہیں کی. یہ کہہ نہیں. لیکن وہاں پر جو شورا والی بات ہے تو وہاں پر تو منتبہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ کیونکہ مہاجرین کی تو شورا تھی نہیں وہاں پر, اور یہ خاموشی سے گئے تھے. شورا حضور کے زمانے میں بھی کوئی معین نہیں تھی, کبھی کوئی الیکشن نہیں ہوتا تھا شورا کی. فقہاء صحابہ تو تھے, جو بھی صحابہ تھے, جو بھی اس میں موجود ہوتے تھے, ان سے مشورہ کر لیتے تھے. اسی طریقے سے دور خلافت راشدہ میں کوئی الیکٹڈ شورا نہیں تھی, کوئی نامینیٹڈ شورا نہیں تھی, کوئی معین شورا کے ارکان نہیں تھے. یہ اشرا میں سے تو ارکان ہوتے ہوں گے. اشرا مبشرہ میں سے بھی جو موجود ہے, جو کہیں باہر گئے ہوئے اس مشورے میں شامل کیے. بالکل بہت اچھی بات کی, موجود ہے. مدینے میں اس وقت تقریباً سب موجود تھے مہاجرین, تقریباً. اگر کوئی سفر پر وہ اس کے گیا ہو تجارت کے تو وہ مجھے میں نہیں کہہ سکتا, کوئی لشکر وشکر نہیں گیا ہوا تھا اس زمانے میں. جیسے اسامہ کو روانہ کرنے کی کوشش کی تھی رسول اللہ نے, وہ روانہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, میری عرض یہ ہے کہ کیا ان تینوں نے پہلے کوئی میٹنگ کی تھی مہاجرین سے کہ بھئی ہم تینوں جا رہے ہیں؟ نہیں کی. تو پھر یہ شورا میں سے مہاجرین تو ختم ہو گیا, اور وہ قریش جن پر یہ وہ خلافت ٹھہرنی تھی وہ تمام قریش سوائے ان تینوں کے آپ کے سب لائن ہے. میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا, آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا نظام اختیار؟ خلافت کا, خلیفہ کے چناؤ کا حقیقی طریقہ. آپ سب کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر لیجیے, ہمیں بھی شامل کر لیجیے. میرا نام جنید احمد ہے. جی, بہت غور سے آپ کی گفتگو سنی, اور میں آئی ایم ویری امپریسڈ ود واٹ یو ہیو کوٹڈ اینڈ سو آن. مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ہوا ہے, مگر پڑھنے کا موقع ہوا ہے آپ کی کتب کو, اور خاندان میرا اس قسم کا ہے کہ اسی قسم کی ڈسکشنز میں ساری عمر شامل رہے. تو مجھے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ مقرب مجھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میرے اہل بیت ہیں, اور وہ لوگ جو میرے مقرب ہیں, جو جن سے میں محبت کرتا ہوں. آپ کی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کو پتہ ہے. سب سے پہلے مسلمان ہوئے, سب سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارا, سب سے زیادہ تکلیفیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا مانگ کر مسلمان بنوایا وغیرہ. حضرت عثمان کو اپنی 2 بیٹیاں دے دی, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ جو ایشو ہے خلافت کا, اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو وہ جو ایک دفعہ انہوں نے نامینیٹ فرما دیا کہ آپ نماز پڑھائیے, اٹس ناٹ اونلی وین آئی لک ایٹ اٹ
I do not look at it only in terms of namaz. Now please take over. اور حضرت عمر کو انہوں نے اس لیے کیونکہ حضرت ابو بکر very well closely knew the relationship of حضرت عمر and the Prophet. وہ حضرت ام حفصہ اور خود حضرت بی بی عائشہ کے والد. So in that sense, and that was a tribal society, very underdeveloped, very underdeveloped. It was the first settlements and the first government in Medina that had ever been established in the peninsula of Saudi Arabia, in the peninsula of Arabia. اس سے پہلے آج تک کوئی حکومت ہی نہیں بنی تھی, یہ تو نومیڈک لوگ تھے. تو in that system, sir, ایک حکومت جس طرح میں اور آپ آج سمجھتے ہیں, یا خلیفہ جس کو ہم آج سمجھتے ہیں, that didn't exist. اور اس میں اسی سوسائٹی ہی سے کسی کو آنا تھا, in that milieu آنا تھا. آج جو ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے ہیں اور جن سے میں 100% متفق ہوں, وہ یہ ہے کہ I personally cannot learn, and having read history thoroughly backward and forwards, I cannot learn anything from that history of Islam for the last 1400 years. It is irrelevant. So today آج جو عالم دنیا موجود ہے اس وقت, اور جو اس کے آج اس کے جو ایشوز ہیں, جو پرابلمس ہیں, اور جو انسٹیٹیوشنز اب ڈیولپ ہو چکے ہیں, اور جو طریقہ عبادات ہے, اور جو ہمارے پاس اس وقت آنسلاٹ ہے ٹیکنالوجی کی وغیرہ وغیرہ, اس میں we will have to perhaps think differently. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے, بہت اچھی بات کی ہے. ذرا اب میں آپ کی بات کے اختصار سے پیش کروں پلیز. آپ نے ابھی آخر پہلے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس دستور حیات موجود ہے. ٹھیک, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ دستور حیات میں یعنی کلام مجید میں بالکل اس سے مختلف چیز ہم پاتے ہیں جو واقع پذیر ہوئی. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا کہ ہسٹری سے ہمیں کوئی چیز نہیں لینی چاہیے. یہ میں نے نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت آج کے دور کے لیے کوئی بالکل صحیح. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کلام مجید کی جو آیات نازل ہوتی تھی وہ کسی سیاق و سباق سے نازل ہوتی تھی, کوئی واقعہ ضرور ہوتا تھا جس کی وجہ سے نازل ہوتی تھی. آگے ہسٹری مجھے چھوڑ دینا چاہیے. حدیث رسول آپ کے جب وارد ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی ریلیونٹ واقعہ ہوتا تھا, ہسٹری ہوتی تھی, مجھے چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں معلوم نہیں کر دوں گا دین کو. ہمارے دین کی تو بنیادی یہ دو چیزیں ہسٹری کے بغیر جنید صاحب جو ڈاکٹر جنید احمد جو کہہ رہے ہیں وہ پولیٹیکل اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. پولیٹیکل اسلام سے ریلیونس کی بات ہے. بات کریں ڈاکٹر صاحب, ہمارا علم چیپندی کا شوربہ ڈاکٹر صاحب کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے. چھوڑیے مجھ سے بات کیجیے. مجھے صرف یہ کہنا ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میرا معافی نہیں سمجھ گئے ہم کیوں بار بار وہاں پر کھٹکھٹا رہے ہیں. آپ کا بار بار جو سوال آ رہا ہے اس پہ میرا موقف یہ ہے کہ خلیفہ کے تقرر کا کوئی راستہ نہ قرآن میں معین کیا گیا نہ کسی. ہم اس بات کو کلوز کر دیتے ہیں. چلیے ٹھیک, ہم اس بات کو یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ ٹھیک ہے, یہ بات طے ہو گئی کہ خلیفہ کے تقرر کا کوئی طریقہ قرآن اور سنت نے نہیں دیا ہے. ڈاکٹر صاحب کو موقف ہے تو ان کا موقف ہم اس پہ ڈبیٹ نہیں کرتے. ایکسکلوسیو کیسے ہوگی یہ بات کہ چونکہ طریقہ نہیں گیون تو جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ خلافت کو قائم ہونا چاہیے, میوچلی ایکسکلوسیو تو نہیں رہی نا یہ دونوں باتیں, انڈیپینڈنٹ ہو گئی. انہوں نے کیا کہا ڈاکٹر صاحب کا خیال, یہ ڈاکٹر صاحب سے صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ اپنے ہم ڈبیٹ نہیں کر سکتے نا ان سے. مطلب ٹھیک ہے, ان کا ایک موقف ہے, انہوں نے سمجھنے کے کٹوجتی کر رہے ہیں, مناظرانہ کر رہے ہیں, ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکچولی ہمارا آپس میں یہ سمجھیے کہ ہمارا میں سوچ چکا ہوں, میری بات سنیے کہ آپ کو کچھ شیعہ مناظرین نے سچ کیا ہوا ہے اور آپ ان کی بولی بول کے مجھے سچ کرنا چاہتے ہیں. ہسٹری میرا موضوع نہیں ہے, میرا موضوع قرآن اور میرا موضوع سیرت النبی ہے. حدیث بھی میرا موضوع نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ فقہ ہے. قرآن میں اپنی پوزیشن باتیں کر رہا ہوں. قرآن مجید کے اندر خلافت کے قیام کا ذکر ہے, لیکن خلافت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا یہ معین نہیں کیا گیا. پہلے موروثی بھی تھا, حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان آپ کے نزدیک ہے کوئی ایسا نہیں, لیکن قرآن میں تو طریقہ ہے, پہلے کے لیے تو طریقہ ہے. ہم اگر آگے کے لیے نہیں بیان کر سکیں, لیکن مطلب جیسے حضرت داؤد کا آپ نے حوالہ دیا تھا, یا حضرت آدم کا حوالہ آپ نے دیا, یا حضرت ہارون کا ہے, ذکر ہے ایک طریقے کا, وہ طریقے کا ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیونٹ نہیں رہا. حضرت ہارون کو تو اس زمن میں لانا ہی میرے نزدیک کٹ
وہاں کوئی حکومت تھی ہی نہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں خلافت حکومت کی. اب لفظ خلف تو آپ خلف الرشید ہیں اپنے والد کے, آپ خلف ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو خلف تو بہت معنی میں استعمال ہے. جانشین نہیں جی جانشین نہیں ہاں, اسی لیے تو خلف آئے یہاں پر. لیکن کتنے بھائی ہیں کتنے خلیفہ؟ تو خلیفہ ہو سکتے ہیں وقت میں وہ ہے حضرت ہارون تو اکیلے تھے. حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا کہ میں ان کی اپنی زبان کی لکنت کی وجہ سے کہ میں نے جا کر فرعون کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے دقت ہوگی اپنی بات سمجھانے میں, تو لہذا میرے بھائی کو میرے ساتھ میری نیابت کے لیے بھیج دیجیے تاکہ وہ بہتر طور پہ میرے سامنے. صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن ہم جس واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بہت بات کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل باہر جا چکے تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے, مگر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ان کو نیابت ملی اس وجہ سے. ڈاکٹر صاحب چلے ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا ایریا اسٹینڈ نہیں ہے. ہاں تو ایریا اسٹینڈ ہے میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو مزید Revolution is always brought about by a minority. بولشویک اور مولشویک دونوں مل کر بھی رشیا کے اندر کوئی وہ میجورٹی نہیں بنتے تھے. اور مائنورٹی صحابہ کرام کی تعداد تھی, لیکن ان کی کمٹمنٹ تھی, ان کی قربانی تھی, ان کی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے. انہوں نے انقلاب برپا کیا. اس حوالے سے لیکن یہ اس ملک میں بھی اسی طریقے سے اگر فرض کیجیے کہ 2-4 لاکھ انسان اس طرح کے پیدا ہو جائے, کہ جو تھی کمٹمنٹ یہ ہوگی جب جان دینی پڑے تو جان دیں گے, یہاں پہ اسلام تعلیم کرنا ہے ہمیں, اس کے لیے ضرورت ہے, تو ان کے زیر اثر 2 لاکھ کے زیر اثر 2 کروڑ آدمی ہوں گے جو ان کے زیر اثر ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر معاشرے کے اندر اوپر سے اصلاح ہوئی اور ہو جائے گی. سر ایک بات اور, یہاں پہ ہم نے ابھی جب انقلاب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ جو میرے خیال میں مس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے انقلابات کی روشنی میں کوئی جمہوریہ قائم نہیں ہوئی ہے. وہ یا تو وہ اشرافیہ ہے جو حکومت کر رہی ہے, ایک خاص طبقہ جسے آپ تھیوکریسی کہہ رہے ہیں, یا وہ کوئی پولیٹ بیورو ہے جو حکومت کر رہا ہے. پھر ڈیموکریسی نہیں ہے, پھر تو وہی نظام ہے جو ایران کا نظام ہے, چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ رشیا ہو. ڈیموکریسی کیوں پھر وہ امریکی نظام میں کہاں آپ دکھائیں نا کہ انقلاب آیا ہو اور نظام حکومت امریکی ماڈل کے طور پہ قائم کیا, کہاں ہوا یہ کہاں ہوا کہ پھر عوام کے اگر فرینچ ریولیوشن کے بعد سے بائی گریجوئل گریڈیشن بات آگے بڑھتی گئی ہے. پہلا قدم جو ہے وہ تو فرینچ ریولیوشن کے ذریعے سے آیا ہے. تو عملیت قائم ہوئی تھی نا سر, اس کے نتیجے میں ڈیموکریسی کب قائم ہوئی ہے. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک طریقہ کار جس کو آپ آگے فارورڈ کر رہے ہیں وہ تو ایک انقلاب کا طریقہ کار ہے. انقلابی طریقہ کار کے نتیجے میں ایک جمہوریہ کہاں قائم ہوئی ہے, ایسی جمہوریہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں جو کہ امریکن ماڈل پہ ہو, وہ تو چائنیز ماڈل پہ, رشین ماڈل پہ, یا ایران کی تھیوکریسی اگر مذہب کے حوالے سے بات کریں. 3 مثالیں پیش کر دیتا ہوں. چیکیا ریپبلک, چیک ریپبلک, سلوویکیا, دونوں جگہ سیویئر قسم کی ریولوشن ہوا ہے اور دونوں جگہ پر ڈیموکریسیز اسٹیبلش ہو چکی ہیں. ایک سیکنڈ, ایک نظریے کے تحت نہیں ہے, ایک ہے جدوجہد اسٹرگل بٹوین ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ. ایک وہ تو قائمی ڈیموکریسی کرنے جا رہے تھے, پیچھے کوئی نظریہ لے کے نہیں چل رہے تھے وہ. آپ بات سمجھیں, جب کسی نظریے کو ہاں مطلب, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ عوامی انقلاب کسی سسٹم کو نظریے کے تحت انقلاب آ سکتا ہے تو اس ایمان کے تحت بھی انقلاب آ سکتا ہے. لیکن پھر اگر اس طرح کی جمہوریت آئے گی جو کہ لوگوں کے, تو پھر وہاں پہ اسلام قائم نہیں ہوگا. کہاں وہ ہوا بھائی طالبان نے کیا تو وہاں کیا تو اس طرح سے ہوا نا کہ ایک گروہ حکومت آیا, برسر اقتدار آیا, لیکن تو اس کی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. ڈیموکریسی کہاں ہے پاکستان اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کانسٹیٹیوشن ایک وی آر این اسلامک ریپبلک آف پاکستان آلریڈی, ہماری ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے جس کی کچھ شقوں کو ایڈ کر کے, جن میں کچھ شقوں میں تبدیلیاں کر کے اس کے دستور کو مسخ کر دیا گیا, جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ منافقت کا پلندہ بن گیا. تو اس میں سے تو ان شقوں کو نکالنا ہے. اگر آپ نے ان شقوں کو نکال دیا تو بہت حد تک آپ نے اس مسئلے کو حل کر لیا. اور اگر
جو اور دوسرے قوانین، میں اس میں پہلے حدود وغیرہ کے اوپر تو بعد میں جانے کی بات کروں گا. سب سے پہلے تو آپ کی جو بیسک قوانین ہیں اگر یہی ہم ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا پاکستان میں جو زکوٰۃ کا قانون نافذ ہے اس کا قرآن پاک میں جو زکوٰۃ ہے اسے کوئی تعلق ہی نہیں. نعوذ باللہ ضیاء الحق صاحب کا خیال یہ تھا کہ قرآن پاک اگر سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بینک ہوں گے، تو انہوں نے پہلی رمضان کو کہا کہ جو بھی پیسے رکھے ہیں اس میں سے پیسے کاٹ دو وغیرہ وغیرہ. عشر کا جو طریقہ ایجاد کیا ضیاء صاحب نے وہ بھی نہیں تھا. پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کا تھا وہ بھی قرآن میں موجود نہیں. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا آپ تھوڑے تھوڑا کر کے شروع کر دیتے ہیں تو کچھ چیزیں تو اس میں سے فوراً ٹھیک کی جا سکتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی سیریس ہیں. ٹھیک ہے سر؟ تو یو پرائیورٹائز دیم اینڈ یو اسٹارٹ امپلیمنٹنگ دیز سلولی. ہماری فوج بیسکلی مسلمان ہے، ٹھیک ہے سر، اور اس مسلمان مطلب نام سے بھی مسلمان ہے، کچھ پریکٹسنگ بھی ہیں، ان کو صحیح معنوں میں مسلمان کرنا ہے. یہ تو ایک تبلیغی اور دعوتی طریقے کا ہے. اگر معاشرے کی معاشرت کو صحیح کرنا ہے تو وہ ریولوشن کے بعد کچھ لوگوں کی، آپ کہہ رہے ہیں مائنورٹی ول رول دا میجورٹی، میں یہ کہہ رہا ہوں. جنید صاحب نے کہا زکوٰۃ کی مثال دی آپ نے ضیاء الحق کی، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اس نے ایک اسلام کے نام پر ایک اتنا غیر اسلامی طریقہ ماحول آپ کے رائج کیا. لیکن ہمارے وہ علماء کسی سوائے، پھر میں کہوں گا ایک مکتب فکر کے جس نے گھیراؤ کیا اہل تشیع والوں نے، سوائے ان کے پاکستان میں کسی بھی مکتب فکر نے اس پہ احتجاج نہیں کیا کہ صاحب یہ غلط ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. کیوں بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے. کیوں ایسا ہو؟ وہ بڑا سیدھی سی بات ہے. دیکھیے نا، ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بلا ہمارے بھائی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تم کا احسان ہے. اگر ہم اس وقت نہ کھڑے ہوتے تو دنیا کی تاریخ میں ایک غیر اسلامی نظام جو ہے اسلام کے نام پہ مرحوم ہو جاتا. انہوں نے شیعوں نے ایجوکیشن کر کے کم از کم، پھر کوئی بات آتی ہے ملت اسلامیہ کو انہوں نے محفوظ کر دیا. اشر پہ بھی یہی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بینکوں میں دیکھیے ہمارے دوست ہیں اہل تشیع مینیجر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بینک میں آئیے، ہر آدمی فارم بھرتا ہے اہل تشیع. دوبارہ اس کرنا کہ اگر ہمارے درمیان اس میں اختلاف ہے، خلافت کا نظام قائم، اگر اختلاف ہے کہ قائم ہونا چاہیے تو میں ہی ٹھیکیدار نہیں ہوں. آپ بتائیے کیا طریقہ ہے. نہیں سر، آپ کے میں بات کر رہا ہوں طور پر قائم ہونا چاہیے ہر مسلمان. آپ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان یہاں پہ نہیں ہے، ایک بات کر رہا ہوں، مطلب اس سے ان کی بھی توہین مقصود نہیں. ایک بات کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ کے لیے بات کر رہے ہیں خلافت کے حوالے سے، اس لیے آپ کو زحمت دی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بریک کر لیں، ہمیں لوگ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں شیعوں نے بہت کچھ ڈال دیا. کیا شیعہ اسلامی فرقہ نہیں؟ ہم ان کا جواب ہی نہیں دے پاتے. نہیں، شیعہ اسلامی فرقہ نہیں ہے، بارڈر لائن ہے سر. شیعوں کو میں کہا نہیں کہتا، شیعہ بہت گمراہ لوگ. ایک آدھ مثال جی، ایک آدھ مثال بہت گمراہی ہے. ایک آدھ امامت معصومہ کا تصور گمراہی ہے بیسک. اچھا، یہ خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم اور معصومیت ختم. اچھا، سب سے بڑی گمراہی ہے. سورہ احزاب کی ذرا 33ویں آیت کی تلاوت فرمائیں گے پلیز. میں تو حافظ نہیں ہوں، آپ اور سنائیے کیا ہے. کچھ لوگوں کی پاکیزگی کا وعدہ کیا تھا اللہ نے، اتنا پاک کرے جیسے پاکیزگی کا حق ہے. ٹھیک ہے، علماء اور مفسرین نے 128 نجاستوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اہل بیت 128 آپ کہے گئے ہیں نجاستوں سے پاک ہیں. اب وہ 128 آپ پڑھ لیجئے، اس میں معصومیت ہی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ تو آپ کہہ لیتے کوئی نجاست نہیں رہتی. یہ معصومیت کا سورہ احزاب ہے. مفسرین فخر الدین رازی سے لے کر بیضاوی اور آپ کہہ گئے تھے کشاف. سب سے بڑی بات یہ کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟
اہل بیت سے مراد وہ ہے انی تاریکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت، انی تاریکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی. اہل بیت سے مراد صرف وہ ہے جو چادر میں آئے، جو چادر میں آ گیا سر، جو چادر میں آئے. چادر میں وہ اہل بیت حدیث کے حدیث میں حضور نے فرمایا، اس میں بھی آپ نے جی بالکل جی قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے اہل بیت. فرمائیے حضرت سارہ کے لیے فرمایا، فرمائیے جب انہوں نے کہا تھا کہ کیا میں اس بڑھاپے کی عربی فرمائیے عربی فرمائیے. آلد والا عجوز البہادہ بالی شیخہ، تو کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم یا اہل البیت. میرا علم آپ کے ایک بیوی کے نر کو کہا گیا اہل بیت، اور یہااں حضور کے ازواج اہل بیت تھی. میرا علم اور سورہ احزاب میں سارا ذکر اور سارا گفتگو جو ہو رہی ہے حضور کی بیویوں سے ہو رہی ہے. یا نسان نبی یا نسان نبی، یہ ساری گفتگو سے ہو رہی ہے. میرا علم آپ کے خاکے باغی برابر بھی نہیں ہے. یہ جو آپ نے ابھی سارا کی آیت پڑھی ہے اور آپ گرامیٹیکل بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں میرے مقابلے. اس میں سارے جتنے صیغے استعمال کیے گئے مذکر غائب کے ہیں. حضرت سارا سے مخاطب تھا تو مؤنث کے صیغے آنے چاہیے تھے. فرمائیے. یہ اسی کے ادب کے لیے ہوتا ہے، خواتین کے لیے مذکر کے صیغے سیدھا ادب وہاں ادب کے لیے، یہ ادب کے لیے واحد کے لیے جمع کا صیغہ آ سکتا ہے. بالکل وہ تو آیا ہے، وہ رسولوں کے لیے بھی آیا صحیح. لیکن یہ جو آیت آئی ہے وہ خوشخبری دینے آئے ہیں آپ کے گئے تھے وہ حضرت اسحاق کی غالباً اس وقت کی آیت. یہ کہ اس وقت اور کون سے اہل بیت تھے؟ جی اس وقت اور کون سے؟ میں نے آپ سے کہا کہ غائب مذکر کے لیے آیا ہے. حضرت اسحاق کے ذکر کے ضمن میں یہ اہل بیت کا ذکر آیا ہے. سارا کے بارے میں نہیں تھا. ابراہیم موجود تھے، اسحاق کا ذکر ہو رہا تھا اور اسحاق کی نسل کا ذکر ہو رہا تھا. وہاں پر آپ کے یہ کہتے ہیں غائب مذکر کے صیغے استعمال ہوئے، کسی مؤنث سے استعمال ہوں گے. لیکن مؤنث سے استعمال ہوں گے، مؤنث کے لیے آپ کے مخاطب ہوتی اور وہ اہل بیت کو مؤنث کو لے کر آتے تو مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے. عربی آپ اس سے زیادہ بہتر ہیں. میں نے تو کہا میں جو ابھی جانتا ہوں اس میں ادب مرد سے بھی گھر والے جمع کہتے تھے. ٹھیک ہے چلے میں مان لیتا ہوں مؤنث کے لیے مذکر کے صیغے استعمال ہوئے. جمع کے صیغے نہیں، جمع کے صیغہ ہے یہاں پر جبکہ ہیں 2 وہاں تسنین استعمال ہوگا، جمع نہیں ہوگا. جی کون سے 2؟ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے، حضرت سارا پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، فرشتے ان کو خبر دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے تو اکثر کیونکہ پہلے ہو چکی ہے. وہ تو جب وہ آئی ہیں اور انہوں نے اپنے دوہتر بھی مارا ہے، سب تک وجہ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے. اس سے پہلے حضرت ابراہیم سڑک پہ حضرت ابراہیم اس میٹنگ میں موجود. اتعجبین، اب دیکھیے واحد کا صیغہ آ گیا. اتعجبین من امر اللہ، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. کیا آپ اللہ کے معاملے کے اندر تعجب کا نہیں ہے کہ میں بوڑھی اور یہ میرا شیخ جو ہے میرا شوہر یہ اتعجبین، یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد ہے، واحد بھی ہے مؤنث بھی. ٹھیک ہے. میں اہل بیت کی جس سے آپ نے سردار اٹھا رہے ہیں میں اس آیت کے ذکر کر رہا ہوں، اس جملے کا ذکر کر رہا ہوں. اسی جملے کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ہے. اتعجبین من امر اللہ، تم پر سلامتی ہو گئے گھر والوں. اب حیرت کے اظہار جو انہوں نے سنگل کیا تو وہ سنگل کا صیغہ استعمال ہو گیا. وہاں جمع کون تھا؟ وہاں تو ابراہیم تھے، سارا تھے، وہ یا خود تھے خبر دینے والے حضرت جبرائیل. اور حضرت جبرائیل یا جو فرشتے تھے وہ خبر دینے والے تھے. بس تو جبرائیل فرشتے تو کہنے والے تھے نا. اس کے اندر جو ہے وہ اہل بیت کہا گیا ہے، تو اس کے جمع کا صیغہ کہاں سے آیا؟ جمع کے تمام پوری آیت آگے فوراً آ رہا ہے اتعجبین من امر اللہ. وہ جملہ الگ ہے، یہ جملہ الگ ہے. خام خواہ دونوں ساتھ جڑے ہوئے جملے. مجھے جانے کی اجازت دیجیے پھر. نہیں جی، میں نے کہا گلا بیٹھ گیا اور آپ مجھے چکھائے جا رہے ہیں ابھی.